آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، ان قریب وہ ماہ مبارک آنے والا ہے کہ جس کی فضیلتوں کے حوالے سے سالوں سے ہم تمامی حضرات علماء اہل سنت سے سنتے آئے ہیں۔ آج کی محفل میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہزاروں ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ رمضان مبارک جیسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پایا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہ ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، اور نہ جانے جس کی جتنی عمر ہے اتنے ہی زیادہ وہ رمضان مبارکہ کو حاصل کر چکا ہے۔ تو ہم اس بات کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی میں اس ماہ مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس کا جو مقصد ہے، تو کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت جو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ مومن اگر اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھ جائے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ رمضان مبارک تک ہی متقی بن کر رہیں، بلکہ جو اس کی قدر کو جان لیں، روزہ رکھنے میں جو حکمتیں پائی جاتی ہے ان حکمتوں کو سمجھ لیں، تو یہ ایک ماہ مبارک گناہوں سے ہمیشہ کے لیے ایسا پاک کرنے والا ہے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے مقصد کو حاصل نہ کیا تو اگر مقصد ہی حاصل نہ کر پائیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر کہ دنیا کی جو نعمتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہے تو ان نعمتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، اور پیسہ ہونے کے باوجود وہ خود یا اس کے گھر والے بھوکے اور پیاسے مر جائیں تو کوئی بھی آدمی سوال یہ کرے گا کہ مال کو حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل و عیال کی پرورش کی جائے، ان کے لیے حلال کھانے کا اہتمام کیا جائے، تو آخر پیسہ حاصل کر کے تم نے کیا حاصل کیا؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ اس پیسے سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یقیناً وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا صحیح نہ تو ہم نے استعمال کیا، نہ تو مال کو حاصل کرنے کا مقصد ہم نے پایا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ماہ مبارک عطا فرمایا اور تمام مسلمانان اہل سنت رمضان مبارکہ میں روزے رکھتے ہیں، تو آخر روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ کیا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے، ایک مختصر سے وقت کے لیے بھوک کی تکلیف کو اٹھا لے اور اس نے مقصد کو حاصل کر لیا؟ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزوں کو فرض کیا ہے تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون. مقصد یہ بیان کیا گیا روزے فرض ہونے کا کہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. میں آج کی محفل میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر روزے کی ایک حکمت کو جان لیں اور بھوک پیاس کو جو ہم برداشت کرتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے دل کے اندر تصور ہوتا ہے اور جو تصور ہم کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، تو وہ تصور اگر مسلمانوں کے دل میں روزے کے ذریعے پوری زندگی کے لیے اگر جم جائے تو ہمیشہ وہ حرام کاریوں سے اور گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے، ہمیشہ وہ ناجائز و حرام کام سے بچ سکتا ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارکہ میں روزے رکھنے والا، رمضان المبارکہ میں تراویح پڑھنے والا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا اور دوسرے بہت سے نیکیوں کے کام کرنے والے میں سے ہزاروں ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ رمضان المبارکہ گزرنے کے بعد وہی مسجدیں ہماری ویران ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق کم ہو جاتا ہے، حرام کاموں سے بچنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو کیا ہم نے مقصد حاصل کر لیا؟ آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کے وہ جب سے سحری کے بعد، صبح صادق کے بعد سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے غروب آفتاب تک، اور اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں جو کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے اور رمضان المبارکہ کے علاوہ جو کھانے پینے کی اس کو اجازت ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک لگنے کے باوجود بھی کھانا نہیں کھاتا، پیاس لگنے کے باوجود بھی پانی نہیں پیتا. اور حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پر رمضان المبارکہ کے مہینے میں آدمی دوپہر میں اگر آرام کرتا ہے اور دوپہر میں جب آرام کرے گا تو ایک کمرے کے اندر بند ہو گیا، اس کمرے کے اندر پانی، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، اس کمرے کے اندر افطاری کا سامان بھی رکھا ہے، دروازہ بند کر کے سو گیا. ماں باپ کو پتا ہے کہ میرے بچے کو روزہ ہے، بیوی بچے جانتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن بھوک لگی ہے، اس کے باوجود کوئی دیکھنے والا نہیں اور اس کے باوجود بھی ایک مسلمان پانی سامنے ہوتا ہے، پیاس لگی ہے لیکن اپنے نفس کو پانی سے روک لیتا ہے، بھوک لگی ہے لیکن اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا ہے. اب اگر سوال کیا جائے کہ اگر تو نے کھانا کھا لیا ہوتا بند کمرے میں تو نہ تیرے ماں باپ دیکھنے والے تھے، نہ تیرے بیوی بچے دیکھنے والے تھے، آخر کون سی چیز ہے کہ پیاس لگنے کے باوجود تجھے پینے سے روک دیا؟ آخر کون سی بات ہے کہ بھوک کی شدت ہونے کے باوجود کھانا سامنے ہے، تجھے کھانے سے روک دیا؟ تو ایک مسلمان کا جواب یہ ہوگا کہ میں بھوک سے اس لیے رک گیا، پانی پینے سے روزے کی حالت میں اس لیے رک گیا کہ اگرچہ میرے ماں باپ نہ دیکھتے ہو، اگرچہ میرے بیوی بچے نہ جانتے ہو، لیکن اگر میں نے کھانا کھا لیا تو میرا رب تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اگر میں نے پانی پی لیا تو میرا رب تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا. اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزہ رکھتے وقت ایک مسلمان کے دل میں یہ تصور جتنے کمال کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور وہ بھوک اور پیاس کو تنہائی میں بھی برداشت کرتا ہے، بازار میں بھی برداشت کرتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو گھر والے تو مجھے روزدار ہی سمجھیں گے، چلو کھانا کھا لیا جائے. تو جب وہ اپنے آپ کو روزے کی حالت میں یہ سوچ کر روک لیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے،
تو جو مسلمان رات کی تاریکی میں حرام کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جو مسلمان رمضان المبارکہ کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کام میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، تو کم سے کم روزے کی حالت میں جو تصور زندہ ہوتا ہے، اسی تصور کو اگر پوری زندگی کے لیے ہم اپنے دل میں کمال کے ساتھ زندہ کر دیں تو یہ رمضان مبارکہ کے 29 روزے رکھنا یا رمضان المبارکہ کے 30 روزے رکھنا یہ ایسا عمل ہو جائے گا کہ ایک مسلمان اجالے میں رہے گا تب بھی گناہ سے بچے گا، اندھیرے میں رہے گا تب بھی گناہ سے بچے گا، کمرے میں رہے گا تب بھی حرام سے بچے گا، بازار میں جائے گا تب بھی گناہ سے بچے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ روزے کے ذریعے ہمارے اس تصور کو زندہ کیا جاتا ہے کہ اے بندے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کر لے، ہمیشہ حرام کاموں سے بچ جا، اس لیے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جانتا ہے کہ تو کون سا عمل کرتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزوں کے ذریعے ہمارے دل کو متقی بنایا جاتا ہے، ہمارے دل کو پرہیزگار بنایا جاتا ہے، اور یقین جانے کہ جس کا دل متقی ہو جاتا ہے یقیناً اس کا پورا وجود پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے کون سا سبق عطا فرمایا، آپ نے شاید سماعت کیا ہوگا۔ دل کی بات آئی تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اور آپ کے وہاں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک یہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کو سحری کرواتے ہیں، وہ 12 بجے تک روزہ رکھ پائے تو 12 بجے تک، 1 بجے تک رکھ پائے تو 1 بجے تک، 3 بجے تک رکھ پائے تو 3 بجے تک۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو اس بات کی عادت پڑ جائے، اور جب بلوغت کا وقت آئے اور جس وقت اس کے اوپر روزے فرض ہو چکے ہو، یہ اس بات کا عادی بن جائے کہ وہ رمضان المبارکہ کے روزے رکھیں۔ یعنی پریکٹس کروانے کے لیے ہم اس طور پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں، کم عمری میں، گرمی کی شدت میں ایک مرتبہ روزہ رکھا۔ جب آپ نے روزہ رکھا تو دوپہر کا وقت ہو گیا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ آپ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، دروازے کو بند کر دیا، اور دروازے کو بند کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت سے آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ شہزادے، یہ فیرنی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اسے کھا لو، یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام اہل سنت جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، ہم سب کے قائد ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ بچپن میں ان کے تصور میں کتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایسے بچپن کے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ زندگی عطا فرمائی تھی، ان کے دل کو وہ پاکیزگی عطا فرمائی تھی کہ میرے امام اگرچہ چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن آپ کے والد ماجد نے جب دروازہ بند کر کے فیرنی کے پیالے کو کھانے کے لیے کہا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے عرض کی کہ والد ماجد، آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہ کہا جائے گا، بچوں کا روزہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر میں نے یہ کھانا کھا لیا تو جس رب کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا رب تو دیکھتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے وقت ہمارے دل کے اندر جو تصور ہوتا ہے، ایک مسلمان اگر اس تصور کو اپنے دل میں زندہ کر
کر لیں تو وہ کہیں پر بھی جائے گا ہمیشہ حرام کاموں سے بچے گا، وہ کہیں پر بھی رہے گا ہمیشہ گناہوں سے بچے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان مبارکہ کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا تاکہ ہمارا دل متقی ہو جائے، ہم پرہیزگار ہو جائے، یقیناً اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ دل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا دل سنور جاتا ہے اس کا پورا وجود سنور جاتا ہے، اور اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کے حوالے سے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو تمہارا پورا جسم سنور جائے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو القلب، اور وہ تمہارا دل ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کے حوالے سے یہ بتایا کہ دل کو وہ حیثیت حاصل ہے کہ اگر ہمارا دل متقی ہو جائے گا نا تو دل کا متقی ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا پورا وجود شریعت کا پابند بن جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا تو دل جتنا زیادہ بگڑا ہوا ہوگا آدمی گناہوں کے اندر اتنی ہی زیادہ زندگی گزارے گا۔ تو تقوی کا تعلق یہ دل سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کے مقصد میں یہ بیان فرمایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تو سمجھ میں یہ آیا کہ اس سے ہم کو یہ درس دیا گیا کہ ایک بندے مومن روزہ رکھیں اور روزے کے ذریعے اس کا دل متقی بن جائے۔ اب یہاں پر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو نکال کر دیکھا تو نہیں ہے، آخر ہم کیسے جانیں کہ ہمارا دل متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا ہمارا دل پرہیزگار نہیں ہے؟ تو علماء نے ایک بہت پیاری مثال بیان فرمائی ہے، اسے سماعت فرمائیں اور اس سے ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اس کے بارے میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جاننا ہے کہ تمہارا دل متقی ہے یا نہیں، تمہارا دل پرہیزگار ہے یا نہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے ایک مثال کبھی میں نے کسی بڑے عالم کی کتاب میں پڑھی تھی کہ انہوں نے ایک بات لکھی تھی اس میں کہ دل اچھا ہے یا نہیں اس کو جاننے کا ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ دل کی حیثیت ایک تالاب کی طرح ہے، دل کی حیثیت ایک بڑے تالاب کی طرح ہے۔ جس طرح کے تالاب میں سے چند نالیوں کو نکالا جائے اور وہ نالیاں دور تک جاتی ہے، وہ نالیاں دور تک جاتی ہے، اب وہ نالی کا پانی جب بھی کوئی دیکھے گا اور اسے پتا ہوگا کہ یہ نالی کا تعلق تالاب سے ہے تو نالی کا پانی دیکھ کر اسے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ تالاب میں پانی کیسا ہے، اس بات کا علم ہو جائے گا کہ تالاب کے اندر پانی یہ کیسا پایا جاتا ہے۔ نالی میں اگر صاف پانی ہے وہ سمجھ لے گا اس کا کانٹیکٹ تالاب سے ہے، تالاب میں اچھا پانی ہے۔ نالی میں اگر خراب پانی ہے وہ دیکھ کر سمجھ لے گا کہ اس کا تعلق یہ تالاب کے ساتھ ہے، تالاب میں گندا پانی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نالی کو دیکھ کر تالاب کے پانی کا علم ہوتا ہے، مسلمانوں یاد رکھو کہ ہمارے دل کی حیثیت ایک تالاب کی طرح ہے، اور اس تالاب یعنی دل کو جانچنے کی جو نالیاں ہیں وہ تمہاری آنکھیں ہیں، دل کو جانچنے کی نالیاں ہیں وہ تمہارے کان ہے، دل کو جانچنے کی نالی یہ تمہاری زبان ہے، دل کو جانچنے کی نالی یہ تمہارے قدم ہے، دل کو جانچنے کی نالی تمہارا پیٹ ہے، تمہاری شرمگاہ ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح نالی کے پانی کو دیکھ کر تالاب کے پانی کا علم ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے وجود کے اوپر ایک مسلمان غور کریں کہ اس کی آنکھیں اگر متقی ہو جائے، یعنی اس کی آنکھ اگر حرام کام سے بچ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے تقوی والا دل عطا فرمایا۔
اس کی زبان اگر حرام بولنے سے بچ جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا. اس کے کان اگر حرام سننے سے بچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے متقی دل عطا فرمایا ہے. اس کی شرمگاہ اگر زنا سے بچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے. اس کے قدم اگر غلط جگہ پر جانے سے بچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے. اس کا شکم، اس کا پیٹ اگر حرام غذا سے بچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے. اب ہم اور آپ غور کریں کہ رمضان المبارکہ کا جب مہینہ آتا ہے تو کیا ہمارے وجود کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد حرام کام سے تو بچ گئے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارکہ گزر جانے کا بھی انتظار نہیں ہوتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارکہ میں اگر روزہ کھول دیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں تو رات کے اندر کھانے پینے کا سامان اگر بیچنا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارکہ میں 3 پارے والی تراویح کو تلاش کیا جاتا ہے. جس جگہ کے اوپر 3 پارے سے تراویح ہوتی ہے اس جگہ پر جا کر 10 دن تک ایک قرآن مقدس کو سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد مغرب کے بعد سے کاروبار کو اس طور پر شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہ تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یا عشاء کی نماز کو بھی اگر پڑھ لیا تو باقی کے 19 یا 20 دن وہ تراویح کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں کہ رمضان المبارکہ میں تراویح کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ اس طور پر سنت مؤکدہ ہے کہ اگرچہ آپ نے 10 دن میں ایک قرآن مقدس کو سن لیا لیکن اس کے بعد بھی تراویح پڑھنا یہ تمام مسلمان کے اوپر سنت مؤکدہ ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ایک بندے مومن کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگوں کا جو وقت گزرتا ہے تو وہ وقت اس طور پر گزرتا ہے کہ رات میں بہت سے علاقوں میں مسلمان جاگتا ہے تو جاگتا اس طور پر ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ کرکٹ کھیلنے میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیرم بورڈ کے ذریعے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو جانے کے بعد موبائل کے اوپر گیم کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی جماعت کا حال کیا تھا؟ رمضان المبارکہ اگر آ جائے تو رمضان المبارکہ کا استقبال وہ کس انداز میں کرتے تھے. آج ہمارا طریقہ صرف یہ ہو گیا کہ رمضان المبارکہ آئے گا تو آنے سے پہلے بہتر کھانے کا انتظام کر لیا جائے. رمضان المبارکہ آئے گا تو رمضان آنے سے پہلے پورے رمضان میں کون سی ڈش ہمارے گھر کے اوپر بنے گی اس کی تیاریاں کر لی جائے. اور عورتوں کو جیسے کہ اس بات کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے کہ اگرچہ اس کو قرآن کی تلاوت کا وقت نہ ملے، اگرچہ اس کو ذکر و اذکار کا وقت نہ ملے، لیکن یہ کہ روزانہ کھانے میں بہتر سے بہتر نعمتیں ہونی چاہیے، روزانہ کھانے میں بہتر سے بہتر سامان مہیا ہونے چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے رمضان المبارکہ کا استقبال کیا، لیکن ان کے استقبال کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ صرف کھانے کا اہتمام کر لیا جائے. ان کے استقبال کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اپنے وقت کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو کاروبار اور لین دین کے معاملات جو ہوتے تھے اس لین دین کے معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے اور رمضان المبارکہ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیتے تھے. یعنی وہ لوگ جو پوری زندگی اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے، یہ ایسے لوگ کہ اگر کاروبار بھی کریں تو شریعت کے مطابق کریں، یہ ایسے لوگ اگر بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کریں تب بھی شریعت کے مطابق کریں، لیکن رمضان المبارکہ
मुबारका के महीने को उनका मामला ये था कि वो इबादत के लिए खास कर दिया करते थे, लेकिन आज हमारे हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारी रातें ज़ाय हो जाती है, हराम कामों के अंदर गुजर जाती है। इसलिए याद रखें कि जो रमजान मुबारका में रोजे रखने के बाद उससे सबक हासिल करें, उससे इबरत हासिल करें और इबरत हासिल करने के बाद खुद मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, गरीबों का ख्याल रखने वाला बन जाए और उससे दर्स हासिल करें, तो यकीनन उसने रमजान मुबारका की बरकतें हासिल कर ली। वरना याद रखें कि आदमी अगर पूरी जिंदगी हराम कामों के अंदर गुजारेगा तो उसका हाल क्या होगा। यहां पर एक बात याद रखें कि बड़े अफसोस का मकाम है। एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। वक्त को रमज़ान में जो ज़ाय करते हैं उसके हवाले से चंद बातें कल अर्ज करूंगा कि यहाँ पर आप देखें कि ये कितने बड़े अफसोस का मकाम है कि एक मुसलमान इतना भी नहीं सोचता कि रोज़े की हालत में जब वो खाने पीने से रुक जाता है तो ये तो वो खाना पीना है कि जो एक मुख्तसर से वक्त के लिए हराम किया गया, रोज़दार के लिए मुख्तसर से वक्त के लिए रोज़दार के लिए हराम किया गया है कि वो खाना न खाए, वो पानी न पिए रोज़े की हालत में। अब जैसे ही गुरूब आफताब हो गया वो जितना चाहे खाए, जितना ज़्यादा चाहे पिए, रात में खाए, सहरी तक जो भी खाना चाहता है हलाल और तय्यब वो खा पी सकता है। तो जब ये हलाल खाने को मुख्तसर से वक्त के लिए रोज़े की हालत में हराम कर दिया गया, तो जब उससे रुक जाता है तो क्या कभी इस बात के ऊपर गौर किया कि जब हम हराम काम करते हैं, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो गुनाह करना ये तो हमेशा के लिए हराम है। यानी ये तो ऐसे हैं कि रमज़ान मुबारका का महीना हो या उसके अलावा हो, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अंधेरा हो, उजाला हो, कभी भी होगा तो वो तो हराम ही कर दिया गया है। तो जब रमज़ान में हलाल खाना जो रोज़े के अलावा जायज़ है, जब अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए रोज़े की हालत में भूख और प्यास से रुक जाते हैं, तो याद रखें ज़िना ये हमेशा के लिए हराम है, झूठ बोलना ये हमेशा के लिए हराम है, किसी का माल गस्ब करना ये हमेशा के लिए हराम है। तो जब शरीयत ने हमेशा के लिए हराम कर दिया तो उससे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम इससे सबक हासिल करें और अपने आप को गुनाह से बचाएं, अपने आप को हराम कारी से बचाएं और रमज़ान मुबारका का मकसद समझें। और इस चीज़ को याद रखें कि हम जिस तौर पर खाते हैं या अपने लिए खाने का एहतमाम करते हैं, जब हम भूख को बर्दाश्त करते हैं तो गरीबों का भी ख्याल रखें। इसलिए कि रमज़ान मुबारका में एक नेकी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। अगर किसी के लिए सहरी का, इफ्तारी का इंतज़ाम कर दिया तो वो भी हमारे लिए नजात का ज़रिया है। इसलिए इस माह मुबारक के मकसद को समझें और जो मालदार तबका है, जो मालदार तबका है, वो मालदार तबका गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। ख़ास करके ऐसे लोग जो रमज़ान मुबारका में रोज़े रखते हैं या जिनको आप सालों से जानते हैं कि ये गरीब ख़ानदान है और रमज़ान मुबारका के रोज़े रखते हैं, अदब व एहतराम करते हैं, तो जानने वालों के पास अगर माल है और अगर नहीं है तो जो ताल्लुक़ वालों में मालदार है उनसे राब्ता करके कम से कम ऐसे लोगों के लिए इतनी चीज़ों का एहतमाम कर दें कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने अहल व अयाल के साथ सुकून और इत्मीनान के साथ रोज़ा रख पाए, सहरी इफ्तारी खाने का इंतज़ाम कर पाए। अल्लाह तबारक व ताला मुझे, आपको, सबको रमज़ान मुबारका की बरकतें अता फ़रमाए और इस माह मुबारक की बरकत से जो रमज़ान मुबारक और रोज़े का मकसद है कि मुत्तकी बन जाए, अल्लाह तबारक व ताला करम फरमाए और हमारे दिल को तक़वा अता फ़रमाए, परहेज़गारी अता फ़रमाए। बोलने के दरमियान जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब एक सवाल आया है, उसे समाअत फरमा ले कि किसी साहब ने ये सवाल किया है कि रमज़ान मुबारका में अगर लॉकडाउन का मामला रहता है और लॉकडाउन की हालत में ज़ाहिर सी बात है मस्जिदें या तो बंद हैं या मस्जिदों में चंद लोगों को नमाज की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, तो ऐसी हालत में अगर किसी के वहाँ हाफिज़ नहीं है जो कुरान की तरावी सुना पाए, पूरा कुरान सुना पाए,
تو وہ گھر میں اگر تنہا اکیلے تراویح پڑھتا ہے تو تراویح اگر چند صورتیں ہی اس کو یاد ہے تو کیا ان صورتوں کے ذریعے وہ 20 رکعت تراویح کی سنت نماز ادا کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اس بات کو یاد رکھیں، کسی کو جتنی بھی صورتیں یاد ہو وہ اپنے گھر میں 20 رکعت تراویح کو ادا کرے، کیونکہ تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حالت مجبوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ اگر چاہیں تو جماعت کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہ جتنی بھی صورتیں یاد ہے، اگر کسی کو 10 صورتیں یاد ہے تو اس کے ذریعے پڑھیں، کسی کو 6 یاد ہے تو اسی کے ذریعے پڑھیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہے تو پھر بھی وہ رمضان مبارکہ میں 20 رکعت تراویح ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو تمام سنیوں کو رمضان المبارکہ کی برکتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص موجودہ وقت کی جو پریشانی ہے، جس پریشانی کی بنیاد پر ہماری مسجد ویران ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائے، اور ہمیشہ ہم کو ہماری نسلوں کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، ہلو، وعلیکم السلام۔